ماں، جانتے ہو ماں کی کیا اہمیت ہے؟ ایک ماں سے کسی نے سوال کیا کہ اگر آپ کے قدموں سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ اس کے بدلے اللہ سے کچھ اور مانگ لیں تو آپ کیا مانگیں گی؟ تو اس ماں نے جواب دیا کہ میں اس کے بدلے اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کا نصیب لکھنے کا حق مانگوں گی، کیونکہ ایک ماں کے لیے اس کی اولاد کی خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے جب تم پردہ شروع کرو تو تمہارے آس پاس کے لوگ تمہارا مذاق اڑائیں، تو تم لوگوں کو چھوڑ دینا لیکن اپنا پردہ بچا لینا، کیونکہ یہی پردہ روز محشر آپ کی ڈھال بننے والا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے رب کو خوش کرتی ہے۔ آپ کا پردہ وہ ہے جو آپ کے رب کو آپ سے راضی کر دے گا۔ آپ کا پردہ وہ ہے جو شہید کے خون سے افضل ہے۔ آپ کا پردہ وہ ہے جس سے نسلیں بن جاتی ہیں۔ آپ کا پردہ وہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امت مسلمہ کی بیٹی ہے۔ آپ کا پردہ بڑا خاص ہے۔ اگر کچھ لوگ مذاق اڑا بھی رہے ہیں تو ان کو ہنس کے اگنور کرتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے جو آپ خود بتائیں، آپ کی بہن کو اگر کوئی گالی دے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کی بہن سے کوئی بدتمیزی کریں یا اسے مارے پیٹے تو کیا کریں گے آپ ایسے انسان کے ساتھ؟ تو جس بیوی کو آپ گالی دے رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، مار پیٹ رہے ہیں، وہ کیا کسی کی بہن نہیں ہے؟ وہ کیا کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ آخر کیوں ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے تو شہزادے ڈھونڈتے ہیں جو ان کو رانی بنا کر رکھیں، اور خود ہم کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو نوکرانی بنا کر رکھتے ہیں؟ آخر یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ عورت، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، اپنی ہو یا کسی اور کی، خدارا اس کی عزت کرنا۔ کوئی نہیں، بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، پپھو کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، چاچو کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، نہ آپ کے سر پر ہاتھ رکھ سکتا ہے، نہ ہاتھ ملا سکتا ہے۔ گلے ملنا تو بہت دور کی بات ہے، چاہے وہ 30 سال کا ہے اور آپ 20 سال کی ہیں، چاہے آپ 30 سال کی ہیں اور وہ 20 سال کا ہے۔ ایج ڈزنٹ میٹر۔ آپ کو بس یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ وہ آپ کے لیے نامحرم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے کہ تمہارے سر میں کیل ٹھوک دی جائے، یہ پھر بھی بہتر ہوگا اس سے کہ تم نامحرم کو ہاتھ لگاؤ۔ یعنی تمہارا نامحرم کو ہاتھ لگانا یہ سر میں کیل لگ جانے سے بھی زیادہ تمہارے لیے تکلیف دہ اور خطرناک ہے۔ تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، خدارا اسے سمجھیں۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا یہ در بدر بھٹکنا بند ہو جائے، وہ سکون جو تو پیسوں میں، عزتوں میں، شہرتوں میں اور لوگوں کے چہروں میں ڈھونڈ رہا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دل کو، تیری زندگی کو سکون کے کچھ پل ملے، تو آ اپنے اس رب کے پاس جو تجھے بار بار اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تیری غفلتوں، تیرے گناہوں، تیری بغاوتوں کے باوجود وہ یہ چاہتا ہے کہ تو اس کا ہو جائے۔ پڑھ اپنے اپنی اچھائیوں پر اتنا بھروسہ رکھو کہ جو بھی آپ کو کھوئے گا ایک دن وہ ضرور روئے گا۔ ہمارے ان ننھے ننھے ہاتھوں کو جوان کرتے کرتے جب ہمارے ماں باپ کے ہاتھ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو تب یہ ننھے ہاتھ کیوں ان بوڑھے ہاتھوں کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں؟ تب کیوں اولاد ماں باپ کے ان ہاتھوں کو چومنے سے بیزاری محسوس کرنے لگتی ہے؟ جن ہاتھوں نے ہمیں تب نوالے توڑ کر کھلائے جب ہم اپنے ہاتھوں سے کھا نہ سکتے تھے، آج جب ہماری باری آئی ہے اپنے ہاتھوں سے سالوں قربانی دے کر ہمیں کھلانے والوں کو کھلانے کی، تو ماتھے پر بل اور لہجے میں کڑواہٹ آخر تم اللہ کی ہو جاؤ گے نا تو اللہ تمہیں اس دنیا کا ہونے نہیں دے گا۔ جب تم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرو گے نا تو اللہ رب العزت تمہیں ان لوگوں کے قریب جانے سے روکے گا، بچائے گا جن لوگوں کے دلوں میں تمہیں دھوکہ دینے کی پلاننگز ہوتی ہیں، نقصان پہنچانے کی پلاننگز ہوتی ہیں۔ اللہ تمہیں پہچان کروائے گا لوگوں کی، دنیا کی، اور اللہ تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرے گا تمہارا رب۔
बस तुमने क्या करना है, एक मजबूत सा इरादा करना है, अपने अल्लाह की तरफ वो पहला कदम तुम्हारे कोशिश का। शौहर ने आज तक तुम्हें दिया ही क्या है, बस गुजारा ही करवा रहा है। वो जो तुम्हारे साथ पढ़ती थी ना, उसके शौहर ने देखो उसे कैसे रानी बना कर रखा हुआ है। मैं तो रोजाना तुम्हें कहती हूँ अभी भी वक्त है, छोड़ दो इसे। ये माएं ही होती हैं जो बेटियों का घर बसाती हैं, और ये माएं ही होती हैं जो बेटियों का घर उजाड़ती भी हैं। और बेवकूफ होती हैं वो बेटियां जो शौहर और ससुराल की तरफ से अगर कांटा भी चुभे तो माँ को बताए बगैर नहीं रहती। और जाहिर है माँ तो फिर माँ है। मेरी बहन, ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। अगर आप दूसरों से हर वक्त अपना कंपैरिजन करती रहेंगी तो कभी खुश नहीं रह सकेंगी। अगर किसी का शौहर उसे आपके शौहर से अच्छा रख भी रहा है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि उस लड़की की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके शौहर में कोई खामी नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल नहीं। हर इंसान में अच्छाइयां भी हैं और खामियां भी। आप में भी कई खामियां होंगी। तो मेरी बहन, खामियों का ढिंढोरा पीटने की बजाय आप अपने शौहर की अच्छाइयों पर फोकस करें और एटलीस्ट इन छोटे छोटे मामलात को खुद हैंडल